بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب اللہ کے خاص کے متعلق حکم یہ بیان کیا گیا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقیناً، اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر کسی طریقے سے ان کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہو خاص کے حکم میں تغییر کیے بغیر تو پھر ان دونوں پر عمل کر لیا جائے گا، اور اگر دونوں پر اکٹھے عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے اور اس کے مقابل کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی پھر پہلی مثال کل ہم نے پڑھی کہ جس میں لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے اور اس کا معنی پورے تین ہے۔ قروء کا وہ معنی کیا جائے گا کہ جس سے ثلاثہ جو کتاب اللہ کا خاص ہے اس پر پوری طرح عمل ہو سکے، اور وہ احناف کے نزدیک حیض ہے۔ اب اس کی دوسری مثال جو بیان کی ہے مصنف نے وہ ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، اس میں لفظ فرضنا یہ ہے خاص کی مثال۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہ آیہ مبارکہ مہر کے متعلق، نکاح کے وقت، شادی کے وقت خامند جو مہر دیتا ہے عورت کو اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے فرض کیا ہے ان پر، یعنی مردوں پر، ان کی بیویوں کے متعلق۔ فرض کیا ہے سے مراد کیا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ فرضنا کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے، اور اس کا معنی ہے تقدیر۔ تقدیر کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کو طے کر دینا، مقدار کو متعین کر دینا، کہ ہم نے جو متعین کیا، جو مقرر کیا مردوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، وہ ہمیں معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آخر کوئی نہ کوئی مقدار ہے کہ جو معین ہے۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے جو شریعت میں معین ہے۔ وہ کیا ہے یہ آیت میں بیان نہیں کیا گیا، یعنی یہ خاص ہے یہ لفظ، لیکن دوسری طرف یہ مجمل ہے۔ مجمل آگے آپ پڑھیں گے، یہ جو ہم اقسام پڑھ رہے ہیں نا کتاب اللہ کے الفاظ کی جو اقسام پڑھ رہے ہیں، خاص اور عام دو ہم نے پڑھی ہیں، آگے مشترک آئے گا، پھر مؤول آئے گا، پھر ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، اور خفی، مشکل، اور پھر مجمل آئے گا۔ مجمل کو ابھی آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس میں تفصیل بیان نہ کی گئی ہو، کوئی چیز بیان کر دی گئی ہو اس کی تفصیل بیان نہ کی گئی، تو یہ فرضنا کا لفظ جو ہے خاص بھی ہے اور یہ مجمل بھی ہے۔ یعنی اس میں یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقدار متعین کی ہے، لیکن کتنی کی ہے یہ نہیں بیان کیا۔ مجمل کا حکم یہ ہے کہ مجمل کو بیان کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی نص آتی ہے کہ جو آ کر اس کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور مجمل ہی جب اس کی آ جائے وضاحت تو وہ مفصل بن جاتا ہے، پھر اس کو مفصل کہتے ہیں یا مفسر کہتے ہیں، مفسر یا مفصل، اس کی تفصیل بیان کی۔ تو اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ یہ اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ
اور تابعین میں سے حضرت عامر شعبی اور حضرت ابراہیم نخعی، ان کا یہی مذہب. اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور حنفی محدث ہیں، جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے عمدۃ القاری کے نام سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مختلف طرق سے روایت کیا گیا ہے، یعنی مختلف سندیں ہیں اس کی، اور یہ حدیث حسن ہے. اس سے یعنی استدلال کیا جا سکتا ہے، اس سے تفسیر کی جا سکتی ہے قرآن کریم کی ایک نص. تو اس آیت کو اور حدیث کو ملانے کے بعد، آیت میں تو ایک لفظ خاص تھا، صرف مجمل تھا، تو اس کی بھی تفصیل ہمیں حدیث سے پتہ چل گئی کہ کم از کم جو مہر کی مقدار معین ہے شریعت میں وہ 10 درہم ہے. درہم آپ کو پتہ ہے کہ چاندی کی ایک ہے، چاندی کا بنا ہوا ایک سکہ ہے جو پہلے زمانوں میں رائج تھا، اس کو درہم کہتے ہیں. سونے کے بنے ہوئے سکے کو دینار کہتے ہیں، اور چاندی کا جو سکہ ہے اس کو درہم کہا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہماری تقریر کیا ہے اس کی، اس پر یعنی اس حکم کو اپلائی کیسے کریں گے، اس حکم کا اطلاق کیسے کریں گے. کون سا حکم جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اور ابھی میں نے دہرایا بھی. ہم کہتے ہیں کہ لفظ فرد ناخاص ہے. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت نے کوئی نہ کوئی اس کی مقدار متعین کی ہے، تو لہٰذا اس پر عمل ترک نہیں کیا جا سکتا. کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے. اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو ان دونوں کو جمع کرنے کی، ان میں تطبیق کی کوشش کریں گے. تطبیق ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہو جائے، نہ ہو سکے تو کتاب اللہ کے خاص کو عمل اس پر عمل کریں گے. پرائرٹی اس کو ہوگی، اور جو خبر واحد اور قیاس ہے اس کو چھوڑ دیں. اب پہلی جو ہے نا مثال انہوں نے دی ہے، تو پہلی مثال میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کے مقابلے میں پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک قیاس ہی تھا نا، یعنی ایک نحو کا قاعدہ تھا. یہ جو صرف نحو کے قاعدے ہوتے ہیں یہ بھی اکثر قیاسی ہوتے ہیں نا، کچھ سماعی ہوتے ہیں، زیادہ تر قیاسی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک اعداد جو ہیں ان کا کی جو ہے تمیز تو وہ ان کے الٹ آتی ہے. تو یہ بھی ایک قاعدہ بن گیا ہے نا اب، اور قاعدہ بن جائے جب کوئی چیز تو وہ قیاسی میں آ جاتی ہے. تو اب وہاں بھی قیاس تھا، یہاں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مقدار مہر کی متعین نہیں ہے، نہ کم سے کم نہ زیادہ سے زیادہ. زیادہ سے زیادہ میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار شریعت نے متعین نہیں کی، کم سے کم کی متعین ہے. وہ کہتے ہیں کم سے کم بھی متعین کوئی نہیں. کیسے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ نکاح کو قیاس کرتے ہیں عقود مالیہ پر. عقود مالیہ سے کیا مراد ہے؟ عقود مالیہ سے مراد ہیں وہ سارے کانٹریکٹس یا وہ سارے اگریمنٹس کے جن میں پیسے انوالو ہوتے ہیں. مثلا آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کسی کو کوئی چیز رینٹ پہ دیتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں یا کرائے پہ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں پیسے انوالو ہوتے ہیں. نہیں، ایک طرف چیز ہوتی ہے یا چیز یا سروسز ہوتی ہیں، یا چیز ہوتی ہے یا اس کے فائدے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی چیز کرائے پر لی ہے تو وہ چیز تو آپ کی نہیں نہ ہو گئی، لیکن اس کے فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ پیسے. جب آپ بیچتے ہیں تو ایک طرف چیز آپ نے دی، دوسری طرف پیسے لیے. کرائے پر کوئی چیز دی تو آپ نے اس کی سروسز دیں اور پیسے لیے. یہ کہلاتے ہیں عقود مالیہ. وہ معاہدے انسانوں کے درمیان کے جن میں مال انوالو ہوتا ہے، پیسے جن میں لیے دیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عقود مالیہ. بیع و شراء یا اجارہ، یعنی خرید و فروخت یا کرائے پر کوئی چیز دینا. وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو نکاح ہے نا یہ بھی ایک عقد مالی ہے. عقد مالی کس طرح ہے کہ اس میں بھی خامند پے کرتا ہے، یعنی وہ
حق مہر بھی دیتا ہے اور عورت کا نان و نفقہ اور رہائش، سکنا اور نفقہ، رہائش اور کھانا پینا ضروریات وہ پوری کرتا ہے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک عقد مالی ہے، اور عقد مالی جو ہوتا ہے اس میں کسی چیز کی پرائس کیا ہے، قیمت کیا ہے، ثمن کیا ہے، یہ وہ دونوں فریق آپس میں بات چیت کر کے طے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی کوئی چیز 1000 روپے کی اور وہ کسی کو 2000 کی بیچے، کوئی پابندی نہیں۔ 1000 والی چیز کسی کو 100 روپے کی بیچ دے، کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو جس بندے کی کوئی چیز ہے یہ اس کی مرضی ہے نا، وہ کتنے کی دیتا ہے یا کس طرح وہ اگریمنٹ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک مالی عقد ہے۔ اس میں اگر بیوی 1000 درہم لینے پر راضی ہے تو 1000 ہے، اور 1 درہم لینے پر راضی ہے تو 1 درہم ہے۔ اس میں نہ کم سے کم کوئی مقدار متعین ہے اور نہ ہی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار معین ہے۔ یعنی یہ عقود مالیہ میں سے ایک عقد مالی ہے نکاح جو، تو پھر اس کو قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ پر۔ لہٰذا تقدیر مال، یعنی مال کو متعین کرنا، اس کی مقدار متعین کرنا، یہ موکول ہوگا۔ موکول کا معنی ہے کہ یہ سپرد کر دیا جائے گا، ہینڈ اوور کر دیا جائے گا کن کی طرف؟ الی رأی الزوجین، میاں بیوی کی رائے کی طرف، کہ میاں بیوی آپس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے۔ 1 روپیہ مہر رکھ لیں، رکھ سکتے ہیں، 10 روپے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور کروڑ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے، اب مسئلہ یہاں پر اصل مسئلہ تو مکمل ہو گیا۔ اب پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ اصل مسئلہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ اس کی تفریعات آگے ذکر کرتے ہیں نا، کہ اس مسئلے میں اختلاف سے آگے کہاں کہاں اختلاف پیدا ہوگا، تو وہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پھر اس کا کیا جواب دیں گے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو ہم نے فرضنا کا کہا کہ وہ خاص ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے فرضنا، ہم نے معین کر دیا۔ اس کا جواب ان کے پاس واضح ہے کہ یہ جو لفظ فرضنا ہے یہ 2 معنوں میں آتا ہے عربی زبان۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو پورا کرو۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز امپوز کرنا، فرض کرنا، لازم قرار دینا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مقدار کو، کسی چیز کی کوانٹٹی کو متعین کر دینا۔ 2 معنی آتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے، فرض کیا ہے، لازم کیا ہے ان پر، مقدار متعین کر دی ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں فرض بمعنی تقدیر ہے، کہ اس کا جو ہے نا ہم نے معین کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ اس پہ پھر احناف کی طرف سے بھی آگے جواب موجود ہیں کہ یہاں وہ معنی نہیں مراد ہو سکتا، اور جو ہم نے کہا ہے وہی مراد ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اب اس پر جو تفریعات ہیں وہ کیا ہیں؟ امام شافعی چونکہ نکاح میں ایک ہی جو اس کا پہلو ہے نا اس پر زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقد مالی ہے۔ اب اس پر پھر جو نتائج مترتب ہوں گے، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، اور میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ نفلی عبادات میں مشغولیت میں گزارنی ہے۔ التخلی لنفل العبادہ، تخلی کا معنی ہوتا ہے گوشہ نشین ہو جانا، صوفی ہو جانا، کسی کونے میں کسی اجرے میں چلا جانا اور نفل پڑھنا اور روزے رکھنا اور اس طرح نفلی عبادت کرنا۔ وہ کہتے ہیں نفلی عبادت کے لیے جو تخلی ہے، خلوت گزینی ہے، گوشہ نشینی ہے، یہ افضل ہے اشتغال بالنکاح سے۔ یعنی ایک آدمی نکاح کرے اور بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کی بنسبت تخلی
بہتر ہے، گوشہ نشینی بہتر ہے کس کے لیے؟ نفلی عبادت کے لیے۔ لیکن یہ کب ہے؟ یہ امام شافعی مطلقاً نہیں کہتے، یہ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب اس بندے کو یہ اب پتہ ہو کہ اس طرح میں بدکاری سے، گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ اگر اس بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں نہیں بچ سکوں گا تو پھر امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ وہ عام حالت میں بتا رہے ہیں۔ تو عام حالت میں ان کے نزدیک چونکہ یہ ایک عقد مالی ہے، لہٰذا اس میں وہی جو پہلو ہے نا اس کا، وہی زیادہ وہ اس کو غالب سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو چونکہ یہ عقد مالی ہے لہذا پھر اس کے لیے اس کی بنسبت اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جاتا ہے تو وہ افضل ہے۔ یہ پہلی تفریع ہے کس بات پر؟ کہ ان کے نزدیک نکاح میں عبادت والا پہلو یا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والا پہلو وہ یعنی مغلوب ہے، اور جو غالب پہلو ہے، جو راجح پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بس جسٹ یہ ایک عقد مالی ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو عقد مالی ہوتا ہے نا، مثلا دو بندوں کے درمیان کوئی عقد مالی ہے، انہوں نے کوئی چیز بیچی خریدی ہوئی ہے، یا کوئی آپس میں اس طرح کا کرائے پر کوئی چیز لینے دینے کا معاہدہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو جب چاہیں اس معاہدے کو جس طرح چاہیں ختم کر سکتے ہیں۔ مثلا عبداللہ حسن کے پاس گاڑی ہے اور وہ اس نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے احمد حسن کو مہینے کے لیے مثلا، تو 15 دن بعد یہ کہیں جی کہ بس واپس کریں آپ، اور 15 دن کا مجھے دے دیں رینٹ آپ، اور بس معاہدہ ختم ہے۔ یا مہینہ گزرنے کے بعد وہ مزید آگے چاہیں کہ مزید لیں، لیکن یہ کہیں جی نہیں بس یہیں پر میں ختم کرتا ہوں اس کو۔ یا وہ کہے مہینے بعد کہ بس میری طرف سے یہ ختم ہے، میں نہیں آگے لینا چاہتا۔ تو جو عقود مالیہ ہوتے ہیں ان میں دونوں فریقوں کو اختیار ہوتا ہے نا، جب چاہیں ان کو ختم کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں نکاح میں بھی دیکھ لو اسی طرح یہ ہے کہ نکاح میں کوئی بندہ 1 طلاق دے، 2 دے، 3 دے، اکٹھی دے، علیحدہ علیحدہ دے، سب درست ہیں۔ تو نکاح کو بھی جس طرح چاہے بندہ ابطال، اس کا ابطال کا معنی کیا ہے؟ اس کو باطل کر دینا، یعنی اس کو کلوز کر دینا، ختم کر دینا، یہ مباح ہے نا، جائز ہے۔ کیف ما شاء، جیسے وہ چاہے، جو بھی کیفیت ہو اس کی، من جمع و تفریق، اکٹھی یا الگ الگ، یعنی تینوں طلاقیں اکٹھی دے پھر بھی ٹھیک ہے، جدا جدا کر کے دے پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں بھی دیکھ لو جو نکاح ہے یہ کس کی طرح ہے؟ عقود مالیہ کی طرح ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے ارسال ثلاث کو، ارسال ثلاث سے مراد کیا ہے؟ تینوں طلاقیں اکٹھی بھیج دینے کو اور اکٹھی دے دینے کو، جملۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دینے کو بھی امام شافعی مباح سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جیسے کوئی بندہ بیع شراء، خرید و فروخت کا عقد ہو تو اس کو ختم کر سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے چاہیں جب چاہیں وہ ختم کر دیں۔ اسی طرح کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی بھی اپنی بیوی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان اگریمنٹ ہوا ہو کوئی خرید و فروخت کا یا کرائے وغیرہ کا، تو وہ جب چاہیں اس کو فسخ کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خلا کے ذریعے نکاح جو ہے وہ بھی قابل فسخ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا فسخ ہو جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ختم ہو جانا یہ ہے کہ مثلا 1 مہینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد میں مزید رینیو نہیں کرنا چاہتا اس اگریمنٹ کو، یہ یہیں پر مکمل ہو جانا چاہیے، تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کا ابطال کیا ہے، ختم کر دیا۔ اور فسخ یہ ہے کہ آپ مطلب چل رہے ہیں نا ابھی، تو درمیان میں ہی آپ کہتے ہیں کہ بس اس کو ختم کرنا ہے، گویا یہ ہوا ہی نہیں تھا ہمارے درمیان۔ تو یہ فسخ میں اور ابطال میں میں نے آسان لفظوں میں بتایا، باقی اس میں آپ جب مختصر القدوری وغیرہ میں آگے بیع کی قسمیں پڑھیں گے، بیع فاسد اور بیع باطل، اور نکاح میں بھی اسی طرح، تو وہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے کہ
فساد اور بطلان میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی کوئی عقد فاسد کب ہوتا ہے اور کوئی عقد باطل کب ہوتا ہے، اس میں کیا تفصیل ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عقود مالیہ کو فسخ کیا جا سکتا ہے، کینسل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نکاح کو بھی خلا کے ذریعے فسخ کیا جا سکتا ہے۔ خلا کل بھی بتایا تھا کہ اگر عورت یہ کہے کہ تم مہر کی رقم واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو تو وہ نکاح ختم کر دو تو وہ خلا ہوتا ہے۔ یہ یہاں تک دوسری مثال جو ہے یہ مکمل ہوگی۔ اب وہ تو ان کی تو رائے آ گئی امام شافعی کی کہ ان کے نزدیک نکاح کی حیثیت کیا ہے، نکاح کا سٹیٹس کیا ہے، کہ نکاح جو ہے یہ ایک اگریمنٹ ہے بس جس میں پیسہ انوالو ہے، عقد مالی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر تخلی للعبادت افضل ہوتا کہ بندہ شادی نہ کرے اور ان میرڈ ہی رہے اور اپنی زندگی نفلی عبادتوں میں گزارے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کس کو اللہ کی عبادت سے محبت تھی؟ پھر حضور اسی طرح کی زندگی گزارتے، اور پہلے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو حضور کے لیے تو ایک مثال بھی موجود تھی کہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے نکاح شادی نہیں کی، تو حضور بھی پھر اسی طرح کرتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی شدہ زندگی اختیار کی ہے، بیوی بچوں والی زندگی اختیار کی ہے، تو آپ نے گویا اپنے عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ اشتغال بالنکاح جو ہے یہ افضل ہے، تخلی نفل العبادت یہ جو ہے یہ افضل نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، اور جس نے اس کو ترک کیا، اس سے رغبت ترک نہ کیا، یعنی اس سے بے رغبتی کی، اس کی طرف سے منہ موڑا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس مضمون کی احادیث بھی ملتی ہیں۔ اس لیے اس میں سنت ہونے والا پہلو اور عبادت ہونے والا پہلو غالب ہے، اور وہ پہلو مغلوب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس میں عقد ہونے کو ہم بھی مانتے ہیں، حنفی بھی، ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ اگریمنٹ نہیں ہے، کہ اگریمنٹ نہ ہوتا، اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو پھر ان کے حقوق اور فرائض کیسے ثابت ہوتے؟ حقوق اور فرائض جو ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، وہ ہمیشہ اگریمنٹ کے ذریعے ہی ہوتے ہیں نا، کہ خامد پر یہ فرائض ہیں بیوی کے، اور بیوی پر یہ فرائض ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، خامد کے یہ حقوق ہیں۔ یہ تبھی ہے نا کہ ان کے درمیان ایک چیز طے ہو رہی ہے، ایک چیز کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ معاہدہ اسے ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ فرق کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اس میں سنت ہونے والا پہلو غالب ہے، اور وہ جو عقد ہونے والا پہلو ہے وہ مغلوب ہے۔ اور اس لیے اس میں اب جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، تو ایک تو ہم یہ نہیں مانتے کہ تخلی لنفل العبادت افضل ہے، اس کی دلیل ہماری آ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کو اختیار کیا ہے تخلی لنفل العبادت پر، اس کو ترجیح دی ہے اپنے عمل کے ذریعے، اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عقد بیع کو یا باقی جو مالی عقود ہیں ان کو جس طرح جب کوئی چاہے ختم کر دے، تو نکاح کو بھی اسی طرح ختم کر سکتا ہے، یہ مباح ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلاق کے متعلق جو رہنمائی کی ہے، تو اس میں ایک ہے طلاق کا سنت طریقہ طلاق دینے کا، جسے طلاق سنت کہتے ہیں، احسن بھی کہتے ہیں، طلاق احسن۔ دوسرا طلاق حسن ہے، اور تیسرا طلاق بدعی ہے، یعنی بدعی سے مراد ہے کہ جو خلاف سنت ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح چاہے وہ نکاح ختم کر لے، ہر طریقے سے نکاح ختم کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا نکاح اور بیع ایک طرح ہے، نکاح عقد مالی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو طریقہ سنت بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کل بھی پڑھا ہے ہم نے، کہ اس طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں وطی نہیں کی، اور ایک دی جائے اور چھوڑ دیا جائے، وہ گزرنے دیا جائے وہ طہر، پھر اگلے طہر میں اگر دوسری دینی ہے تو دوبارہ دوسری دی جائے، پھر اگلے طہر میں تیسری دی جائے، یعنی 3 طہروں میں، 3 الگ الگ طہروں میں جن میں وطی نہیں کی ان میں 3 طلاقیں دینا، یہ ہے طلاق
کا صحیح طریقہ سمجھ آ گیا؟ احسن تو یہ ہے کہ ایک ہی دے دے اور چھوڑ دے، کیونکہ ایک دینے سے بھی جب عدت گزرے گی تو نکاح سے تو وہ نکل جائے گی، مقصد ختم ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا نا۔ مقصد کیا تھا طلاق کا؟ کہ اس سے تعلق ختم ہو جائے، تو وہ ایک طلاق سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا ایک ہی طلاق دے طہر میں اور عورت کو چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، تو یہ احسن ہے۔ اگر تین دینا ہی چاہتا ہے تو تین الگ الگ طہروں میں تین دے، یہ حسن ہے، اور اکٹھی تین دے، یا ایک ہی طہر میں ایک دن ایک، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، یہ کرے، یا ایک ہی دفعہ منہ سے اکٹھی تین دے دے، یہ طلاق بدعی ہے، یہ خلاف سنت ہے اور یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح چاہے وہ نکاح کو باطل کر سکتا ہے، جس طرح چاہے باطل نہیں کر سکتا، اسی طریقے کے مطابق کرے گا جو شریعت نے بتایا ہے، اس نبی نے بتایا ہے جس نبی نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا یہ مباح ہے۔ مباح چلو اس معنی میں تو ہے کہ ہو جائیں گی، لیکن یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور چوتھی جو بات آپ نے کہی کہ خلا جو ہے اس سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ بیع وغیرہ وہ فسخ کی جا سکتی ہے، تو یہ بھی ہم نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک خلا جو ہے یہ فسخ نکاح نہیں ہوتا، خلا جو ہے یہ طلاق ہوتا ہے۔ خلا بھی طلاق کی ہی ایک صورت ہے، نہ کہ یہ فسخ نکاح ہے۔ فسخ نکاح میں اور طلاق میں فرق ہے۔ فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ فرق اس طرح ظاہر ہوگا کہ مثلاً ایک بندے نے خلا کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ فسخ نکاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی فسخ نکاح کا مطلب یوں سمجھ لو کہ جو گرہ لگی تھی نکاح کے وقت وہ گرہ کھول دی ہے، اب ختم ہو گیا بالکل تعلق۔ طلاق میں تعلق ختم فوری طور پر نہیں ہوتا، خاص طور پہ طلاق رجعی میں، تو اس میں اب فرق کیسے ظاہر ہوگا کہ جب خلا کیا تو خلا کے بعد اگر وہ رضی نامہ کرتے ہیں آپس میں تو صلح کر لیتے ہیں، خلا کے بعد صلح کر لیتے ہیں میاں بیوی، تو چونکہ یہ خلا ہمارے نزدیک طلاق ہے، خامند کو کل کتنی طلاقوں کا حق ہوتا ہے؟ 3۔ اب ہمارے نزدیک اس خامند کو 2 طلاقوں کا حق باقی رہ گیا ہے، ایک اس نے خلا کی صورت میں دے دی ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک اگر وہ دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی بنتے ہیں تو اس کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ خلا ان کے نزدیک طلاق نہیں ہے، خلا ان کے نزدیک طلاق نہیں ہے۔ تو ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، ہم کہتے ہیں کہ خلا طلاق ہے، خلا طلاق ہے۔ تو یہ جتنی بھی تفریعات ہیں وہ ان کی اپنی ہیں، ہماری اپنی ہیں، کیونکہ بنیاد میں فرق ہے۔ وہ نکاح میں عقد مالی ہونے والی جو اس کی حیثیت ہے اس کو زیادہ فوکس اس پر کرتے ہیں، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہم اس میں عبادت والا پہلو اور سنت والا پہلو اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اس پر کتنے آگے چیزیں مترتب ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیع میں تو یہ کوئی نہیں ہوتا، عقود مالیہ میں تو اس طرح کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جن کو عبادت کا درجہ حضور علیہ السلام نے دیا ہے، بیع میں تو اس طرح کوئی نہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک نکاح میں سنت ہونے والا پہلو اور عبادت ہونے والا پہلو یہ غالب ہے، اور ان کے نزدیک عقد مالی ہونے والا، لہذا ان کی اپنی تفریعات ہیں، انہوں نے اپنے نتائج اس سے نکالے ہیں اور ہم نے اپنے نکالے ہیں۔ یہ تھی دوسری مثال اسی قاعدے کی، اسی حکم کی جو خاص کا بیان ہوا ہے۔ تیسری مثال ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس میں لفظ تنکح، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں مسئلہ کیا بیان ہوا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ عورت کو اگر خامند 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو آپ نے یہ پڑھا سنا ہوگا کہ پھر کیا حل ہوتا ہے اس کا، کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے شادی کرتی ہے،
اور پھر جماع کے بعد وطی کے بعد وہ اگر اس کو طلاق دے اور عدت گزرے تو اب اگر وہ پہلے خامند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ مسئلہ تو یہ بیان ہو رہا تھا آیت میں، لیکن یہاں ڈسکس یہ مسئلہ نہیں ہو رہا۔ جو مسئلہ یہاں ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ تنکیحہ جو ہے حنفی کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے۔ تنکیحہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ عورت نکاح کرے، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور خامند سے، یہ وہ حلالے والے مسئلے میں بیان کیا گیا۔ تو جو اس سے حنفیوں نے مسئلہ نکالا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص لفظ ہے، یعنی ایک خاص صیغہ ہے نا جس کی وضع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، تو یہاں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی، عورت نکاح کرے، عورت نکاح کرے۔ اس سے حنفیوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ بالغہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، بالغہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اپنے والد کی، والدہ کی، اپنے سرپرستوں کی جو گارڈینز ہیں اس کے یا جو اس کے بڑے ہیں ان کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے، ان کی رضامندی کے بغیر بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ایسی جگہ پر نکاح نہ کرے کہ جہاں خاندانی طور پہ ان کے خاندان کے لیے وہاں نکاح کرنا برا سمجھا جاتا ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں کفو۔ کفو کا معنی ہوتا ہے برابر، برابر، برابری۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ سٹیٹس کے لحاظ سے اپنے برابر کے لوگوں میں کیا جائے۔ خاندانوں میں آپ کو پتہ ہے نا کچھ خاندان دوسرے خاندانوں میں نکاح کرنا نہیں اچھا سمجھتے، اور معاشرے میں کچھ خاندان ایسے ہیں کہ جن کو کم تر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دین میں تو ایسا نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن لوگوں میں چونکہ سمجھا جاتا ہے اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ وہ اپنے برابر برابر کے لوگوں میں کرے۔ تو اگر کوئی عورت جو ہے یہ اپنے سے کم تر خاندان میں، کم تر یہاں مانا ہے جس کو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، وہاں نکاح کرتی ہے تو وہ تو پھر اس کے جو سرپرست ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے بھی اس کا نکاح ختم کروا سکتے ہیں۔ یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ ان کی خاندان کی کوئی لڑکی کسی ایسے خاندان میں نکاح نہ کرے کہ جہاں نکاح کرنا ان کے لیے عار کا اور شرم کا باعث ہو، وہ اس میں اپنے لیے یہ محسوس کریں کہ اس میں ہماری انسلٹ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ لیکن اگر ایسی جگہ پر وہ نہیں نکاح کرتی، اچھی جگہ پر نکاح کرتی ہے تو بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت سے حنفیوں نے نکالا ہے۔ اور کیسے نکالا ہے کہ یہ لفظ خاص ہے، اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر آیت کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے گا اس آیت کے خاص کے مقابلے میں، تو اگر ان کے درمیان تطبیق ممکن ہو تو کی جائے گی، ورنہ چھوڑ دیا جائے گا ان کو اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل۔ اب اس کے مقابلے میں کیا کوئی چیز ہے؟ بالکل ہے، وہ خبر واحد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسہا، ایما امرأۃ جو بھی عورت نکحت نفسہا اپنا نکاح کرے بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کے اذن، اس کی اجازت کے بغیر، فنکاحہا باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 مرتبہ یہ کہا گیا۔ یہ روایت ہے کہ جس کو پیش کیا جاتا ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے، اور اس کو مختلف محدثین نے روایت کیا ہے، امام احمد نے، امام ابو داود نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام طحاوی، امام حاکم، ابن حبان، بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کی اور اس کی کئی سندیں ہیں، یعنی روایت اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ کتاب اللہ کا خاص یہ چاہتا ہے کہ عورت کو، بالغہ عورت کو
اپنے نکاح کی جب کہ وہ کفر میں کرے اجازت ہونی چاہیے، اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے وہ جو کرے گی نکاح وہ بالکل درست ہوگا اور وہ مؤثر ہوگا، افیکٹو ہوگا اس پر، یعنی نکاح کے بعد آگے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ہوں گے۔ اور یہ حدیث خبر واحد ہے، خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے خاص میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور ان میں تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، لہذا ہم اس خبر واحد پر عمل نہیں کریں، اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ بھی سن لیں کہ اس بارے میں باقی لوگوں کا مذہب کیا ہے۔ یہ جو بالغہ عورت کا ہے نا مسئلہ کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بغیر ولی کے اس کا نکاح جائز ہے اگر وہ خود اپنا نکاح کرے تو۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ اگر نکاح کرے گی تو وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، یعنی وہ معاملہ پینڈنگ کر دیا جائے گا، نہ یہ کہیں گے کہ یہ ہو گیا ہے اور نہ یہ کہیں گے کہ یہ باطل ہے، اس کو وہیں روک دیں گے اور ولی سے پوچھیں گے۔ اگر اس کا جو سرپرست ہے ولی ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے تو ہو جائے گا، اگر وہ کہے کہ نہیں تو باطل ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف پہلے یہی کہتے تھے کہ نہیں منعقد ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کیا امام صاحب کے مسئلے کی طرف۔ گویا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف شیخین جن کو کہا جاتا ہے وہ متفق ہیں کہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے جب کہ وہ کفر میں کرے۔ اور اکثر مشائخ جو ہیں احناف کے ان کا یہی مذہب ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بالغہ بھی ہو تو تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کی طرف سے اذن ضروری۔ یہ اس کی تفصیل ہے، اس کے اندر جو اب اس پر جو تفریعات ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ سے وہ ذکر کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے جن کے نزدیک عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے تو اگر عورت نے خود اپنا نکاح کر لیا تو ان کے نزدیک پھر وطی جائز ہے، اور کیونکہ نکاح ہو گیا ہے، دوسروں کے نزدیک نکاح ہوا ہی نہیں تو وطی حرام ہے۔ جن کے نزدیک نکاح ہو گیا ہے ان کے نزدیک مہر بھی لازم ہے خامند پر، نفقہ یعنی خرچہ دینا اس کو وہ بھی لازم ہے، رہائش دینا وہ بھی لازم ہے۔ اگر بعد میں طلاق دے گا، چونکہ پہلے نکاح موجود ہے نا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور ان کے نزدیک دوسرا جو گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ان کے نزدیک وطی بھی حرام، مہر بھی لازم نہیں، نفقہ بھی لازم نہیں، رہائش بھی لازم نہیں، اور طلاق بھی دے گا تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق تب ہوتی جب پہلے نکاح ہوتا، نکاح ہی نہیں ہے۔ وَالنِّكَاحُ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، یہ اسی کو جس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تھا نا تو اس نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں، ٹھیک ہے، تو 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو امام شافعی اور امام احمد فرمائیں گے کہ بے شک کرے، کیونکہ پہلی تو طلاقیں ہوئی ہی کوئی نہیں، نکاح جو کوئی نہیں تھا تو طلاقیں کدھر ہوئیں؟ تو وہ تو پہلے ایسے ہی تھی جیسے اجنبیہ ہوتی ہے، تو نکاح تو ہو ہی اب رہا ہے، پہلا نکاح تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے نزدیک چونکہ پہلا نکاح ہو گیا ہے اور یہ طلاقیں بھی ہو گئی ہیں، لہٰذا اب بغیر تحلیل شرعی کے یعنی وہ کسی اور جگہ نکاح کرے اور سارا وہ معاملہ، اس کے علاوہ اس کے بغیر وہ دوبارہ اس پہلے خامن سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے جو کہا نا علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ بخلاف ما اختارہ المتأخرون منہم، یعنی اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے یہ امام شافعی کے پرانے اصحاب کا، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بڑی دلچسپ ہے، کبھی اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ ان چاروں اماموں پہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے رہے ہیں عراق میں، اور وہاں انہوں نے علم حاصل کیا اور اجتہاد کیا اور اپنی پوری ایک فقہ جو ہے وہ انہوں نے مرتب فرمائی۔ پھر یہ چلے گئے مصر، قاہرہ، مزار بھی ان کا قاہرہ میں ہی ہے،
تو وہاں جا کر انہوں نے اپنی ان سارے اجتہادات کو ریوزٹ کیا، ان پہ دوبارہ غور و فکر کیا، اور ہوا یہ تھا کہ ان کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں ملی تھیں، اور انہوں نے ان کتابوں کا جب مطالعہ کیا تو پھر ان کے خیالات میں بہت زیادہ تبدیلی آئی، اور جس طرح ہوتا ہے کہ بندے کو بعض چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں، تو پھر انہوں نے ان تقریباً پہلے سارے مسائل سے رجوع کر کے تو اپنی ساری فقہ کو دوبارہ مرتب کیا ہے۔ تو اسی لیے ہر مسئلے میں تقریباً فقہ شافعی میں 2 قول ملتے ہیں، ایک قدیم اور ایک جدید۔ تو ان کا جو قدیم قول ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر اس عورت کو دے دی گئیں جس عورت نے اپنا نکاح خود کیا ہوا ہے تو نکاح کر سکتا ہے دوبارہ، کیونکہ وہ طلاقیں تو ہوئی کوئی نہیں۔ لیکن جو متأخرین شافعی یعنی بعد والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرے، کیونکہ اس میں شبہ سا پڑ گیا نا، اختلاف جو ہو گیا فقہا کا، تو اشتباہ پڑ گیا ہے، اور 3 طلاقوں کے بعد ان کا میاں بیوی کے طور پر رہنا حرام ہے نا نص قرآنی کے ساتھ، فلا تحل له من بعد، قرآن نے کہا کہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں اگرچہ ہمارا نقطۂ نظر یہی ہے کہ نکاح نہیں تھا، اور نکاح نہیں تھا تو طلاقیں بھی نہیں ہوئیں، لیکن وہ بھی تو ائمہ مجتہدین ہی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا تھا، تو لہذا شبہ پڑ گیا ہے، تو حرام سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پھر نکاح نہ کریں 3 طلاقوں کے بعد وہ بغیر حلالے کے اس سے نکاح نہ کرے۔ یہ احتیاطاً بعد والے جو شوافع ہیں انہوں نے یہ کہا۔ تو اس طرح یہ 3 مثالیں مکمل ہو گئیں اس خاص کے حکم کی جو ہم نے پڑھا تھا۔